اس کے بعد میں کراچی یونیورسٹی میں داخل ہوا 73 میں. تو 73 میں ہمارے کچھ دوست تھے، محمود کنور، طاہر مسعود، محمود غزنوی، ہے نا. یہ محمود اور طاہر تو HOD ریٹائر ہوئے وہاں میس کام سے، اور محمود صاحب جو تھے وہ ہمارے گرو تھے، شاعری وائری ہم اور جو دنیا بھر کا لٹریچر اور خاص طور پر تھا وہ انہوں نے ہمیں بتایا. وہ اس وقت سینئر تھا، انگلش ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا. اچھا. جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو اس نے ہمیں بہت سارا گائیڈ کیا کس طرح سے کیا. اور وہی ہمیں ریڈیو ایک دن نے کہا یار ادھر ریڈیو چلتے ہیں. محمود قمر جو ہے تو ریڈیو پاکستان کراچی بندر روڈ پہ، وہاں سے ہم بیٹھے اپنے پوائنٹ پہ اور جا کے وہاں اتر گئے، اندر چلے گئے. وہاں بزم طلبہ ایک پروگرام ہوتا تھا. بزم طلبہ کے انچارج جو تھے وہ ضمیر علی بدایونی صاحب ہوتے تھے. اچھا ضمیر علی بدایونی جو ہیں وہ رائٹر تھے، نقاد تھے، اور وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے رہتے تھے، سگریٹ وگریٹ پیتے رہتے تھے. ان کا بزم طلبہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، انچارج وہی تھے. صحیح ہے. جس طرح میں بھی انچارج ہوں یہاں، تو کام واجد صاحب کرتے ہیں انچارج میں. اور اس کے ساتھ ایک خاتون پروڈیوسر ہوتی تھی، اس کا نام تھا شہناز. تو شہناز عزیز جو ہیں وہ سارا کام وہ کرتی تھی، ہے نا. تو ہمیں گئے، بیٹھا 1-2 دن میں ویسے ہی گیا. پھر مجھے پوچھنے کیا کرتے ہو، کس طرح سے آئے، تو اس نے ذرا سا ڈھونڈ کے مجھے کسی کام پہ لگایا کہ اچھا یہ آپ لکھ کے لائیں کالم یا کچھ اور چیزیں. تو 1-2 مرتبہ میں نے لکھنا شروع کیا. وہیں سارے استاد آتے تھے. قمر جمیل صاحب اپنے جو تھے، سلیم بھائی جسے سلیم احمد ہو گئے، ان کے دوسرے بھائی ہو گئے، طلعت حسین ہو گیا، قاضی واجد ہو گئے. مطلب وہ جو بزم طلبہ تھا وہ ایک الگ ریڈیو پاکستان تھا. وہاں سارے شاعر، ادیب، فنکار، ایکٹر جو تھے وہ وہیں آتے تھے. اچھا حیرت بھی لگتی ہے بعض اوقات، وہاں اس وقت سازندے، گلوکار اور ایکٹر یہ ریگولر امپلائی ہوتے تھے ریڈیو پاکستان کے. صحیح. فل ٹائم ہے نا. سازندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب بھی کوئی ضرورت پڑے گی تو وہاں ایک نعیم صدیقی صاحب ہوتے تھے پروڈیوسر، تو وہ میوزک کے پروڈیوسر تھے. تو وہ جو ہے آؤ ذرا سا میوزک دیکھتے ہیں. تو ہم چلے جاتے. تو جا کے کوئی گانا ریکارڈ کرنا ہوتا تو میں نے صدیقی صاحب سے بہت سیکھا، میوزک کیسے کس طرح سے ریکارڈ کرنا چاہیے، سازندوں کو ڈانٹنے کیسے چاہیے، ہے نا، ان کو سر میں کیسے لانا چاہیے، اور بہت، ہے نا. اور بڑے مزدار لطیفے بھی ہوتے تھے. انہوں نے صدیقی صاحب نے ایک مرتبہ سنایا، کہنے لگے کہ مہدی حسن جو ہے، اچھا وہاں لائیو پروگرام ہوتا تھا، اور لائیو میں ہوتا یہ کہ جو اب 15 منٹ کا اندر کوئی چنگ چل رہا ہے تو جو جس نے آگے آنا ہے وہ باہر کوریڈور میں گھومتا رہتا تھا کہ جو ہی اگلا نکلے گا تو وہ اندر جائے گا، اور ریکارڈ ہے نہیں. اور جب تک وہ اندر جائے گا اس وقت تک اناؤنسر جو ہے وہ گفتگو، مثال کے طور پر اگر گانے والا کوئی گا رہا ہے تو اسے ختم کریں گے تو وہ جو گار چلا جائے گا، باہر مہدی حسن گھوم رہا ہے کہ میں اندر جاؤں گا، تو وہ اتنی دیر اناؤنس کرتا تھا کہ جی ابھی آپ یہ سن رہے تھے، اس طرح سے وہ ٹائم لیتا تھا. ہاں اتنا وائنڈ اپ کر کے وہ چلا جاتا تھا، وہ سارے بیٹھ جاتے تھے. وہ بولتا رہتا تھا کہ اب جو ہے مہدی حسن صاحب آئیں گے. آپ جانتے ہیں مہدی حسن صاحب کو، جب وہ اشارہ سامنے سے کرتا ہے کہ اچھا بھی تیار ہیں آپ ہونا، تو وہ کہتا جی سنتے ہیں مہدی حسن صاحب کو لائک دس. اور اتنے میں وہ آدمی باہر چلا جاتا، وہ اندر چلا تھا، اور اناؤنسر جو ہے وہ اس ٹائم کو فل کرتا تھا. اچھا انہوں نے کہا کہ وہ مہدی حسن باہر اس وقت جو ہے 6:30 سے 6:45 جو ہے نا، کوئی صاحب اندر ساز بجا رہے تھے اور مہدی حسن انتظار میں تھے. تو ایک آدمی نے اندر جھانکا، وہ گول سا ایک دروازے پہ لگا ہوتا تھا شیشہ، اس نے یوں جھانکا اور بہت ہی کوئی بے سورا بڑا بجا رہا تھا مثلا. تو اس نے مہدی حسن سے پوچھا کہ اچھا اس کا جو تھا نا 6:30 سے 6:45 تک کا 15 منٹ کا ٹائم تھا. تو مہدی حسن سے پوچھا کی بجا رہا ہے؟ تو مہدی حسن آگے سے کہتا ہے 6:45 بجا رہا ہے.